بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اسٹیج سیکرٹری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے محبت کے ساتھ بہت بڑے القابات کے ساتھ مجھے نوازا۔ حالانکہ حقیقت میں تعریف صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد اس کے حبیب کی ہے اور اس کے بعد قابل احترام اور تعریف کے لائق باقی 1,24,000 انبیاء کی ہستیاں ہیں اور ان کے بعد اہل بیت عظام اور صحابہ کرام تعریف کے لائق ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نام کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کیا، اور ان کے بعد اس عالم اسلام میں تعریف کے لائق وہ صالح اور نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ اور انسانیت کی فلاح کے لیے صرف کر دی۔ یعنی میری مراد اولیاء کرام کی ہستیاں ہیں، یہ جن کی محبت ہے انہوں نے اپنے ملکہ بال سے نوازا۔ میں تو بحیثیت ایک ادنا سا اللہ کے رسول کے خادم ہونے کے ناطے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ جن لوگوں کو دعوت نامہ دیے گئے اور انہوں نے ہماری دعوت پر یہاں تکلیف کی آنے کی اور شرکت کی اس محفل میں، اور ایسی محفل جو کہ اپنی عزت کے لیے نہیں سجائی گئی، کسی دنیوی مفاد کے لیے نہیں سجائی گئی، آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں سجائی گئی، بلکہ ذکر اور فکر کی خاطر سجائی گئی۔ اور یاد رکھیے ذکر بغیر فکر کے بے معنی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ پہلے تو ہم ذکر کے مفہوم کو ہی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ذکر کس چیز کا نام ہے، اور اگر ہم کسی نہ کسی انداز سے رب کی توفیق سے ذکر کر بھی رہے ہیں تو اس ذکر کے بعد فکر سے بالکل خالی۔ اور یاد رکھیے جب تک
کسی قوم کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، کسی شہر اور محلے اور گھر کے اندر ذکر کے ساتھ ساتھ فکر نہیں ہوگا، وہاں کبھی بھی ترقی نہیں آئے گی۔ ہم ایک طرح سے ذکر سے بھی خالی ہو کر رہ گئے ہیں، اور ذکر اگر ہے بھی تو فکر بالکل نہیں۔ بلکہ ہم اگر تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں، جب تک اس امت کے اندر ذکر اور فکر رہا، اس امت نے دنیا پر شہنشاہی کی۔ جب سے ذکر بھی نام کا رہ گیا اور اس کے ساتھ فکر بالکل ناپید ہو گیا، تو جو آج ہماری حالت دنیا میں آپ کے سامنے ہے، میں اس کو دہرا کر نہ اپنا دل دکھانا چاہتا ہوں، نہ آپ کا دل دکھانا چاہتا ہوں۔ ذکر کی خاطر یہ سجی ہوئی محفل، کس کا ذکر؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر۔ ذکر کی خاطر سجی ہوئی یہ محفل، جب تک میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہو، یہ ہال نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جنت کا باغ ہے۔ اللہ! ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغ ہیں حضور کے فرمان کے مطابق، اور آپ نے فرمایا ذکر کے حلقوں میں جب رب آنے کی توفیق دے تو یہاں سے چلو، یہاں سے مطلب سیکھو، اور جنت کی خوشبو لے کر اپنے گھروں میں جاؤ اور اس جنت کی خوشبو کو بانٹو۔ جنت کی خوشبو کیا ہے؟ جنت کی خوشبو اللہ کا ذکر اور اس کے دین کی فکر۔ بے شک، بے شک۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھ سے پہلے مفتی غلام سرور قادری صاحب بہت تفصیل سے حزب الرحمان کے بارے میں بتا چکے ہیں، ان کے بانی کے بارے میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ جس کو مزید کچھ دیکھنے کی تمنا ہو تو میں دعوت دوں گا کہ 6 کلومیٹر پر دربار عالیہ موجود ہے، تشریف لائیں۔ آپ اس اسلام کی جھلک دیکھیں گے جو مدینہ طیبہ میں تھا، بے شک، بے شک، جو آج ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور گرتی ہوئی اسلام کی دیواروں کو ہم سب نے مل کر سنبھالنا ہے۔ یہ میرا بات نہیں، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے کہ آؤ مل کر ذکر اور فکر کے ذریعے اسلام کی گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دے۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور یہی ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، اور یہی ہمیں کل آخرت کے دن، قیامت کے دن نبی پاک کے سامنے بھی سرخرو کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ذکر ایک بہت تفصیلی مفہوم ہے۔ یہاں ہم اپنا اس کام کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کا حکم قرآن میں اس وحدہ لا شریک نے مسلمان کو دیا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے، اس پر فرض ہے کہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ جس جگہ سرکار نے فرمایا کوئی برائی دیکھو، اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم دل میں تو برا سمجھو اس برائی کو۔ اور آپ نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ایمان کے کمزور سے کمزور ترین درجے پر اللہ ہمیں نہ رکھے۔ برائی دیکھو تو زبان سے روکو، اور جس قدر ممکن ہو سکے ہاتھ سے روکو۔ اس فرض کو پورا کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کہ نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ یہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی شرط بتائی، نشانی بتائی کہ یہ امت باقی امتوں سے افضل صرف اس خوبی کی وجہ سے ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ارادہ کیا رب کی خواہش سے، رب کی مہربانی سے، کہ آپ کے اس شہر میں وقتاً فوقتاً ایسی ذکر کے حلقے سجائے جائیں جس میں بیٹھ کر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہم پر حکم ہے اس کو بھی پاور پورا کر سکیں، اور ذکر اور فکر کر کے اپنے آپ کو بھی سنوار سکیں، اور اپنے آپ کو سنوارنے کے بعد اپنے گھر کو، اپنے شہر کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے ملک کو سنوارنے میں حصہ ڈال سکیں۔ کیونکہ انسان وہی ہے جو اپنے اور اپنے بچوں کی بھلائی سے نکل کر انسانیت کی بھلائی کی بات کرے اور سوچے۔ اور تاریخ میں جس بندے کا نام بھی آج زندہ ہے تو صرف وہ اس خوبی سے زندہ ہے کہ اس نے انسانیت کے لیے کام کیا۔ جس نے انسانیت کے لیے کام کیا، تاریخ نے اس کو کبھی نہیں بھلایا، وہ قیامت تک لوگوں میں زندہ رہتا ہے۔ بے شک۔ جو صرف اپنی ذات کے ارد گرد گھومتا ہے وہ فنا ہے اور مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ تو جو کام حزب الرحمان کے بانی حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سرزمین پہ شروع کیا تھا وہ آج بھی جاری اور ساری ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہم سے یہ کام کروائے، ذکر اور فکر کا، اور ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کر سکیں اور برائی سے روک سکیں۔ آج اسلام وہی جو 1500 سال پہلے تھا آج وہی ہمارے درمیان ہے۔ قرآن جو 1500 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی لفظ بلفظ بغیر کسی ترمیم کے ہمارے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آج بھی احادیث کی روشنی میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن بھی ہے، صاحب قرآن کی شخصیت بھی ہے، سیرت بھی ہے، فرامین بھی ہے، تو پھر بھی کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس اسلام سے کوسوں دور ہیں جو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سرکار نے دکھایا؟ اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی روح سے عاری ہوتے ہیں، اللہ، اور جب کسی چیز کی روح ختم ہو جائے تو باقی بت کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسلام کی روح عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ سے پیچھے قدم ہمارا ہٹا ہے تو ہمیں نماز بھی برائی سے نہیں روک پا رہی، ہمیں بے حیائی کے غلط کام سے روزہ بھی نہیں روک پا رہا، حج بھی ہمارے کسی کام کی نہیں رہی۔ ساری عبادتیں جب عشق رسول دل سے نکلا، کیونکہ عشق رسول ہی ابھارتا ہے عمل کرنے کا جذبہ، جب عشق رسول نکلا اس کے نکلنے کے ساتھ ہی نماز کی روح بھی دوڑ گئی۔ نماز صرف اوپر نیچے ہونے کا نام رہ گیا، روزے کی روح بھی ختم ہو گئی، روزہ محض کھانے اور پینے کے چھوڑنے کا نام رہ گیا۔ زکوٰۃ کی روح بھی ختم ہو گئی، زکوٰۃ محض اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سخی ظاہر کرنا رہ گئی۔ حج کی روح بھی ختم ہو گئی، حج محض اندھوں کی طرح کعبے کا طواف کرنا اور بغیر کوئی سبق سیکھے اور اپنی گناہوں پر توبہ کیے مینا اور عرفات میں چند دن گزارنے اور محض رسم کے طور پر کنکری اٹھا کر اس پتھر کو مار دینا جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ ہو کر رہ گئی۔ حالانکہ وہ کنکری اس شیطان کو مار جو تیرے اندر ہے۔
سبحان اللہ. اس نفس کو مار جو تیرے اندر ہے. تو وہ ہے حقیقت حج. اسلام کی روح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہمارے اندر کم ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی نماز محض ایک چیز رہ گئی. نماز سے کوئی فائدہ نہ مل رہا. اگر عشق رسول دل میں بیٹھ جائے تو وہ نماز آ جائے گی جو کہ حقیقت میں نماز ہے. نماز فارسی زبان کا لفظ ہے. قرآن نے اس کو صلاۃ کہا ہے. اردو میں نماز کا ابھی تک کوئی معنی لفظ نہیں بنا ہے. نماز فارسی کا لفظ ہے. صلاۃ قرآن نے نماز کو صلاۃ کہا ہے. ایک دفعہ نہیں بار بار اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. اور صلاۃ صرف مصلی پر کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی. صلاۃ کہتے ہیں رب کے ذکر کو فکر کو. صلاۃ محض مصلی پر نہیں ہوتی. وہ مصلی پر بھی ہوتی ہے, مسجد میں بھی ہوتی ہے, گھر میں بھی ہوتی ہے, دکان پر بیٹھ کر بھی ہوتی ہے, حکومتی ایوانوں میں بیٹھ کر بھی ہوتی ہے, تھانے اور کچہریوں میں بھی ہوتی ہے. مطلب آپ کی صلاۃ کا مطلب رب کا ذکر تیرے ایوان, تیرے تھانے, تیرے کچہری, تیرے گھر, تیری سوچ, تیری آرزوئیں, تیرے تمنائیں اگر اقیم الصلاۃ کے تابع آ جائیں تو اسلام کے تابع آ جائیں. اللہ بے شک. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. فیضان حضور ناز جہاں جاری رہے گا. فیضان حضور ناز جہاں جاری رہے گا. یہ انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع فراہم کیا مجھے تو آئندہ گفتگوؤں میں عرض کروں گا کہ نماز کی روح کیا ہے, سبحان اللہ. کلمے کی روح کیا ہے. کلمہ بھی بغیر روح کے ہمیں فائدہ نہیں دے گا. کہ کلمے کی روح کیا ہے, نماز کی روح کیا ہے. آئندہ انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا ہمارا اس میں اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, ان کی روح کیا ہے میں آپ کے سامنے اپنے مختصر سے علم کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ کلمہ کس چیز کا نام ہے, نماز کس چیز کا نام ہے, روزہ, زکوٰۃ اور حج کس چیز کا نام ہے, اور ان کی روح کیا ہے. اور جب تک روح نہ ہو, جیسے جسم بے مردہ کسی کام کا نہیں ہے, عبادات بھی بغیر روح کے کوئی فائدہ نہیں فراہم کر سکتی. بے شک. میں نے عرض کیا کہ اسلام کی روح عشق مصطفیٰ ہے. آج اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد آگے انشاءاللہ کلمے کی روح, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج کی روح پر کچھ بات کریں گے. عشق مصطفیٰ اسلام کی روح ہے, دین کی روح ہے. اس کے بغیر دین مردہ, اسلام کسی کام کا نہیں. اگر اس میں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیا جائے, بے شک. بے کیونکہ شک. عشق وہ چیز ہے, محبت وہ چیز ہے جو کہ آپ کو عمل کرنے پر ابھارتی ہے. جو شخصیت, جو بندہ آپ کو محبوب ہو, آپ سے عشق ہو, اس کی ہر ادا آپ کو اچھی لگے گی, اس کا ہر قول آپ کو اچھا لگے گا, اس کا ہر فعل اچھا لگے گا. بلکہ محبوب کی غلط کام کیا ہوا بھی آپ کہیں گے غلط نہیں ہے, اور جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کے اچھے کام بھی ہمیں برے لگتے ہیں. اس پر تنقید برائے تنقید کی جاتی ہے. یہ ایک عام فطرت ہے انسان. جو بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کی اچھی بات بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی, اور جو ہمیں اچھا لگ رہا ہو, جس کو ہم نے اپنا لیڈر بنا لیا ہو, آنکھ بند کر کے اس کی برائی بھی ہمیں نظر نہیں آتی, پھر بھی نعرے ٹھوکے جا رہے ہوتے. حقیقت میں عشق کی ہر چیز کی جان ہے اور محبت کی ہر چیز کی جان. تو عشق رسول اور محبت رسول وہ نسخہ ہے کہ جو ہمیں اسلامی تعلیمات پر
عمل کرنے کے لیے ابھار سکتا ہے اور کروا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں۔ کوئی ہمارا کان پکڑ کر ڈنڈے مار کر ہم سے نہ حقوق اللہ کروا سکتا ہے، نہ حقوق العباد کروا سکتا ہے۔ عشق رسول اور محبت رسول ہی ہمیں حقوق اللہ بھی کروا سکتی ہے، حقوق العباد بھی کروا سکتی ہے۔ بے شک قرآن کا قاری بھی بنا سکتی ہے، حدیث کا قاری بھی بنا سکتی ہے۔ بے شک قرآن اور حدیث کے قاری کا مطلب کہ عمل میں آپ کا قدم اٹھے تو قرآن و حدیث کے مطابق۔ سبحان میں اللہ، قرآن کا قاری اس کو سمجھتا ہوں، میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا اس کو سمجھتا ہوں کہ قرآن کا قاری قدم اٹھائے تو قرآن کے مطابق، دورہ حدیث پڑھنے والا قدم اٹھائے تو حدیث والے کے مطابق، سبحان اللہ، سوچ قرآن کے مطابق ہو، سوچ حدیث کے مطابق ہو، عمل اس کے مطابق ہو، تو یہ ہے اصل قاری، جس کے بارے میں اقبال نے بھی فرمایا کہ حقیقت میں قاری نظر آتا ہے، مومن قاری نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ عشق رسول ہمیں ہر چیز پر ابھارے گی، حقوق اللہ بھی کروائے گی، حقوق العباد بھی کروائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ نمونہ ہے کہ جن پہ تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی میں سکون پیدا کر سکتے ہیں۔ بے شک لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں دو، ایک جدت نذیر اور ایک قیامت صغریٰ، یہ دونوں لفظ میری نظر میں غلط ہے کہ جہاں کہیں کوئی ظلم ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو لفظ لکھا جاتا ہے وہاں قیامت صغریٰ آ گئی۔ حقیقت میں اسلامی تعلیمات کی روح سے یہ لفظ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیامت کیا ہے اور قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں سرکار نے فرمایا تمہیں اندازہ بھی نہیں، اور قیامت صغریٰ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں نظر آئے کہیں۔ اور جنت نذیر کہا جاتا ہے، حضور نے فرمایا جنت کیا ہے، نہ کسی دماغ کی سوچ ہے اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، جس کو جو قیامت صغریٰ لفظ بھی اس دنیا میں استعمال کرنا مناسب نہیں، اور یہ بہت لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ اور قرآن کے جو لفظ میں نے پڑھے اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ وحدہ لا شریک ذات کہہ رہی ہے۔ وہ ذات کہہ رہی ہے جو اللہ الصمد ہے، جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کافر ہو جاؤ پھر بھی وہ اللہ، کوئی بھی اس کے آگے نہ جھکے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک کوئی بھی اس کی طرف مائل نہ ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ بے شک وہ ذات جو اللہ الصمد ہے، وہ ذات جو اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں، وہ ذات جو کچھ کرنے میں، کچھ سوچنے میں، ارادے میں کسی کی محتاج نہیں۔ ہم جگہ جگہ پر ہر چیز کے محتاج ہیں، اس نے صرف کہنا ہوتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ قادر بخش شریف۔ وہ اتنی بلند اور اعلیٰ ذات ہے جس کے تصور بھی ہمیں نہیں ہے۔ اگر وہ ذات کسی شخصیت کے بارے میں یہ کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میری رب کی نظر میں آپ کی عادتیں، اخلاق عظیم ہے، تو پھر جس کو اتنی عظیم شخصیت، اگر کسی شخصیت کے اخلاق کیا ہوتا ہے؟ بندے کی عادتیں ہوتی ہیں۔ اخلاق کا مطلب ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو یہاں رب نے فرمایا کہ اے حبیب بے شک آپ
کا اخلاق بہت بلند ہے. اخلاق سے مراد ہوتا ہے عادتیں، طور طریقے، اس بندے کے کیا انداز ہے زندگی گزارنے کے، کیا انداز ہے گھر میں، کیا انداز ہے لوگوں میں، کیا انداز ہے اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، کھانے پینے کا. یہ عادتیں اخلاق میں آتی ہیں. کیا رکھ رکھاؤ ہے اس کا ہمسائے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کیا طور طریقہ ہے اس کا دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اس کو عادت کہا جاتا ہے. تو وہ بلند ذات، عظیم ذات جب اپنے محبوب کے بارے میں یہ فرمائے کہ اے محبوب مجھے آپ کی عادتوں کی قسم، آپ کی عادتیں، آپ کے اخلاق، آپ کا چال ڈھال، آپ کا قول اور فعل میرے رب کی نظر میں عظیم ہے، تو پھر پتہ چلا کہ سرکار کی جو طریقہ زندگی ہے اس سے کوئی عظمت والی شے کوئی. بے شک سبحان اللہ. اور اگر جس رب کی نظر میں جس شخصیت کی عادتیں عظیم ہیں، اس شخصیت کا کیا مقام ہوگا رب کی نظر میں، نہ میرا علم اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ دنیا کے کسی مفتی کا اس کا علم احاطہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. عادتیں عظیم ہے رب نے فرمایا. اور حضور کی زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حسین امتزاج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں محض نمازیں اور روزے نظر نہیں آتے، محض کعبے کا حج نہیں آتا. آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے. آپ کی عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی آپ نے ادا کیے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. اور عظیم عادتیں کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آتے. اور حضور کا یہ کردار ہی تھا جس نے دنیا کو متاثر کیا. اور 23 سال میں ایسا انقلاب برپا ہوا، نہ اس سے پہلے دنیا اس کی نظیر پیش کرتی ہے، نہ آج تک کوئی نظیر پیش ہوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی نظیر آئے گی، کہ محض 23 سال کے عرصے میں لوگوں کی سوچیں بدل ڈالنا، لوگوں کی خواہشات بدل ڈالنا، ایک ایسی ریاست کا وجود دنیا کے سامنے رکھ دینا کہ یہ ہے وہ ریاست اور یہ ہے وہ انقلاب. لوگ جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تبدیلی وہ ہے جو سرکار نے اس دنیا میں کر کے دکھائی، اس سے بڑی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بے شک بے شک. اور ایک مسلمان کی نظر میں تبدیلی محض وہی تبدیلی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اس معاشرے کے اندر کی. اور آپ کا کردار ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دشمن کو بھی آپ کے آگے جھکا دیتی ہے. اسلام کبھی تلواروں اور بندوقوں سے نہیں پھیلا، اسلام ہمیشہ کردار والے لوگوں کے ذریعے پھیلا ہے. اور مکہ اور مدینہ منورہ میں بھی اسلام سرکار کے کردار سے پھیلا ہے. قول اور فعل ایک ان لوگوں نے دیکھا، کردار کی بلندی دیکھی، تو جوب در جوب لوگ اسلام میں آئے. مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بے شمار معجزات آپ کی شخصیت سے ظاہر ہوئے. ایسے معجزات جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئے تھے، اور خاتم النبیین کی ہونے کی صورت میں قیامت تک اب کسی سے اظہار نہیں ہوگا. چاند 2 ٹکڑے ہوتے بھی لوگوں نے دیکھا، بچہ جانتا ہے. سورج کو غروب ہو کر پلٹتے بھی لوگوں نے دیکھا. بے شک. بارش کو برستے اور بارش کو رکتے بھی سرکار کے حکم سے دیکھا. بے شک. پتھروں کو، کنکریاں کو کلمہ پڑھتے بھی لوگوں نے دیکھا. بے شک. درختوں کو بھاگ کر آ کر سجدہ کرتے بھی تعظیماً حضور کو دیکھا. اللہ. بے شمار معجزات. حضور کی انگلی مبارکوں سے نل سے جیسے پانی نکلتا ہے وہ لوگوں نے دیکھا. ایک دودھ کے پیالے سے سینکڑے لوگوں کو سیر ہوتے لوگوں نے دیکھا. بے شک. ایک چھوٹی سی ہنڈیا سے سینکڑوں لوگوں نے کھانا کھایا.
یہ بے شمار معجزات ہیں جن کی تفصیل پہ میں نہیں جاتا، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ جن لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی کلمہ نہ پڑھا کہ آنکھ کا جادو ہے، جن لوگوں نے سورج کو پلٹتے آتے دیکھ کر بھی کلمہ نہ پڑھا، جن لوگوں نے پتھروں کو کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر بھی کلمہ نہ پڑھا، جن لوگوں نے درختوں کو دوڑتے دیکھ کر بھی کلمہ نہ پڑھا، حضور کے اور بے شمار معجزات کو دیکھ کر بھی کلمہ نہ پڑھا، معراج کی بشارت سن کر بھی کلمہ نہ پڑھا، ان لوگوں نے فتح مکہ کے دن حضور کا صرف ایک لفظ سن کر کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ وہ لفظ کیا تھا جس نے اتنے معجزات دیکھنے والوں کو بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور نہ کیا، لیکن ایک لفظ نے فتح مکہ کے دن ان تمام کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لفظ کیا تھا؟ جب مکہ فتح ہوا، طاقت بندے کا پتہ اس وقت چلتا ہے، اچھی اچھی باتیں میں بھی کروں گا، ہر کوئی کرتا ہے، یہ سیاسی لیڈر تو خاص طور پہ کرتے ہیں، باغ دکھاتے ہیں لوگوں کو، اچھی باتیں ہر کوئی کرتا ہے، کسی کا پتہ تب چلتا ہے کہ یہ کس نیچر کا آدمی ہے جب اس کے پاس اقتدار اور دولت آئے۔ اقتدار اور دولت کے بغیر آپ کسی کا نیچر نہیں جان سکتے یہ کیا ہے۔ جب آپ کے پاس طاقت آئے گی، اقتدار آئے گا، پھر ہم نے دیکھنا ہے اس کا رویہ کیا ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے ان لوگوں کا اور رویہ ہوتا ہے، جیتنے کے بعد اور رویہ۔ میں کسی ایک ذات، کسی ایک بندے، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات کر رہا، اور ہر بندہ اس بات کو تسلیم کرے۔ جب اقتدار آتا ہے تو پھر بندے کی نیچر کا پتہ چلتا ہے، جب طاقت آتی ہے، دولت آتی ہے، پھر اقتدار کا پتہ چلتا ہے۔ فتح مکہ ایسا موقع تھا کہ ظاہراً سارا اقتدار سرکار کے قدموں کے نیچے تھا، ویسے تو ساری خدائی ہی نبی پاک کے صدقہ ہے، حضور کے قدموں کی دھول ہے ساری دنیا اور ساری بادشاہیاں، لیکن بظاہراً فتح مکہ کے دن اقتدار مکہ شہر کا حضور کے پاس تھا، طاقت حضور کے پاس تھی، پورے شہر پر کنٹرول تھا حضور کی فوجوں کا۔ آپ کے ایک اشارے پر جس کی گردن اڑا دی جائے، جس کو مار دیا جائے، جس کا گھر لوٹ لیا جائے، جس کو کر دیا جائے، ایک اشارے کی ضرورت تھی تو سب کچھ ہو جاتا فوراً، لیکن وہ ایک لفظ ایسا آپ نے مکہ کے دن بولا لوگوں کو کہ جس نے سب کو جھکا دیا کہ یہ کیا ایسی انمول شخصیت ہے کہ آج اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی۔ اور وہ لفظ کیا تھا جب آپ نے مکہ کی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ اللہ نے اپنے بندے سے وعدہ پورا کیا اور فاتح کر کے اس کو واپس مکہ میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ آج پورا کر دیا، اور مجھے تمام تعریفیں اسی کے لیے جس نے آج مجھے عزت نوازی اور عزت کے ساتھ اس شہر میں داخل کیا، کہ وہ عاجزی رحمت للعالمین کی دیکھو، اور آج ذرا سا اقتدار اور وردی پہن کے بعد بندے کو بندہ نہ سمجھے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سی نماز ہے اور کون سا روزہ اور کون سی زکوٰۃ اور حج ہے؟ وہ شخصیت جس کے ایک اشارے پر سب کچھ ہو جائے دنیا میں، اور جس کی شخصیت جس کے اشارے پر، جس کے صدقے آج ہمیں سانس مل رہی ہے، اس شخصیت کی عاجزی اور انکساری دیکھو۔ اور آپ نے فرمایا تمام لوگوں کو کہ لوگوں، وہ سامنے سارے کھڑے تھے، ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے،
وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو لہو لہان کرایا، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو 13 سال 23 سال سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک و افلاس پر مجبور کیا، تنگ دستی پر مجبور کیا، دکھ دیے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادیوں پر ظلم کی انتہا کر دی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چچے کے کلیجے چبا دیے نکال کے شہادت کے بعد، بے شمار لوگ سب طرف کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں آج محمد سے کس توقع کیا توقع رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا وہ کردار جس نے سب کو جھکایا، سبحان اللہ، جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر نہ جھکا، وہ آج جھکا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی تفسیر فتح مکہ کے دن دیکھو، جس کو رب فرما رہا ہے عظیم اخلاق عادتیں ہیں، اس کی شہادت مکہ میں آ رہی ہے۔ کیا توقع رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ نیک باپ کے نیک بیٹے اور ہم اچھی توقع رکھیں گے۔ حضور کا ایک لفظ جس نے سب کو جھکا دیا، جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، جاری رہے گا۔ جاؤ میں نے سب کو معاف کیا، چاہے جس نے مجھے جتنے دکھ دیے اس دنیا میں ہی معاف نہیں کیا، حشر کے دن بھی معاف کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ لفظ جس نے دنیا ہلا کے رکھ دی، یہ ہے وہ کردار کی بلندی جس نے بڑے بڑے سرداروں کو جھکا دیا کہ یہ کیا شخصیت ہے۔ بندے کا پتہ کب چلتا ہے جب اقتدار میں ہو اور طاقت میں ہو کہ یہ کس نیچر کا آدمی ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ آج سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ہمارا جاؤ سب معاف۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ کردار، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ بلندی جس نے جھکا دیا، یہ ہے وہ کردار جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، یہ ہے وہ کردار جس کو آج ہم بھلا کر بیٹھے ہیں، یہ ہے وہ کردار جس کے آگے ہم آج آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کبوتر کی طرح کہ ہے ہی نظر نہیں آ رہی سرکار کا کردار۔ یہ ہے وہ کردار جس نے ایک عرب کے بدوؤں کو، جاہل لوگوں کو جو بظاہر نہ کسی کالج سے پڑھے ہوئے نہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، یہ ہے وہ کردار جس نے ان لوگوں کو کیا کچھ بنا دیا کہ انہوں نے ایران بھی فتح کر لیا، شام بھی فتح کر لیا، مصر بھی فتح کر لیا، اور 25-30 سال میں ان لوگوں نے آدھی دنیا پر حکومت قائم کر لی۔ یہ ہے وہ کردار ان لوگوں نے سیکھا اور کہاں پہنچ گئے۔ آج میں دکھ سے کہنے سے مجبور ہوں کہ ہم امت نے پہلے 35 سال میں جو کچھ پایا تھا پچھلے 1400 سال میں سارا گوا دیا۔ آج کہاں ہے اسلامی فلاحی ریاست جس میں کردار کی بلندی ہو؟ آج کہاں ہے وہ اسلامی ریاست جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے نظر آئے؟ آج کہاں ہے وہ اسلامی ریاست جس میں انصاف ہو، جس میں بھائی چارہ ہو، جس میں امن ہو، جس میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تفریح ہو؟ سبحان اللہ، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے، بیچ میں سرحدیں بن چکی، نہ کوئی امت کا وجود رہا، نہ کہیں کوئی نظر آ رہی ہے، فساد برپا کر دیا، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ آج ایک شخص نماز تو پڑھے لیکن اپنے بھائی کی عزت اچھالے، کس کی نماز؟ آج ایک شخص دوسرے کے گھر ڈکیتی ڈالے، نماز پڑھے، حج کرے، کس کا حج اور کس کی نماز اور کس کا روزہ؟ آج ایک شخص دوسرے کا حق کھائے، رشوت لے، دغا بازی کرے، حرام کمائی لے، لوگوں کا حق کھائے، بیت المال سرکاری خزانے کو ذاتی جاگیر سمجھ کر اڑائے۔ کیا حج، کیا نماز،
اس کردار کی بلند شخصیت نے فرمایا تھا جس کے خون میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے گا اس کی نہ کوئی حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ کوئی روزہ۔ اللہ، میں پوچھتا ہوں وہ کردار کی بلندی جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ صرف عشق رسول سے آ سکتی ہے۔ بے شک جب کردار کی بلندی آئے گی، ایک شخص جہاں ہم میں سے اگر بلند کردار کا مالک ہوگا نا تو وہ وقت کے فرعون کی بھی آنکھ میں آنکھ ڈالے گا۔ اگر وہ کردار کا بلند ہوگا لوگ خود بخود اس کی طرف کھینچیں گے کہ یہ کیا شخصیت ہے۔ بے شک یہ کردار کی بلندی اسلام نے ہمیں سکھائی، عشق رسول نے ہمیں سکھائی۔ جس جگہ پر آج حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اگر لاہور میں ڈیرہ ہے، بہاؤالدین زکریا کا ملتان میں ڈیرہ ہے، معین الدین چشتی اجمیر میں، نظام الدین اولیاء دہلی میں، جہاں جہاں بھی کسی فقیر نے ڈیرہ لگایا، سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے کمالیہ کے پاس لوگوں کو اپنے کردار کی بلندی سے متوجہ کیا۔ بے شک کسی فوج اور تلوار سے نہیں متوجہ کیا، کردار کی بلندی جب ان حضرات میں حضور کے عکس نظر آیا، نبی پاک کے کردار کا عکس ان قابل عزت اور قابل احترام ہستیوں میں ہمیں نظر آیا تو لوگ بھی ان کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے جیسے سرکار کے ارد گرد اکٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی کردار کا بلند شخص کہیں کھڑا ہو کر رسم شبیری ادا کرے گا، لوگوں کو حق بات کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا، تو سب سے پہلے اس کے ساتھ پیسا ہوا معاشرے کا طبقہ آئے گا۔ بے شک وہ طبقہ اس کے پیچھے آئے گا جو وڈیروں، نوابوں، بڑے بڑے جاگیرداروں اور اپنی جاگیر سمجھنے والوں جس ملک کو اور اس معاشرے کو ان سے پسا ہوا، وہ طبقہ اس کے پیچھے آئے گا کردار کے بلند شخصیت کے پیچھے جو سب سے زیادہ پیچھا ہوا اور غریب طبقہ۔ یہ میں نہیں، تاریخ دیکھ لو، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر جن نیک لوگوں نے، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، جن اولیاء کرام نے آج تک اس کے بعد کردار کی بلندی دکھائی، سب سے پہلے غریب، مظلوم اور ظلم کا شکار ہوا طبقہ ان کے پیچھے آتا ہے، کیونکہ بڑا کوئی نہیں آتا، کیونکہ ان کی مفاد کی تو خلاف بات کر رہا ہے۔ مکہ میں حضور کی مخالفت غریبوں نے کی کہ مکہ کے سرداروں نے کی؟ سرداروں نے، اس لیے کہ ان کی سرداریاں کھنچتی تھیں، ان کا اقتدار ختم ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کون آ گیا ہے جو کہتا ہے سب برابر؟ یہ کون آ گیا ہے جو کہتا ہے بیٹی کے حقوق دو؟ یہ کون آ گیا ہے جو کہتا ہے عورت کے حقوق دو؟ یہ کون ہے جو کہتا ہے عدل و انصاف کرو؟ یہ کون ہے جو کہتا ہے قانون کی نظر میں بڑا بھی برابر ہے اور چھوٹا بھی برابر؟ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی تو میں محمد اس کے ہاتھ کاٹوں گا؟ سبحان اللہ۔ یہ کون آ گیا ہے جو کہتا ہے کہ کوئی نواب نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، رب کی نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو متقی اور مومن ہے وہی عزت والا ہے؟ بے شک کوئی عزت کا معیار دولت نہیں بنا رہا، یہ کون ہے؟ عزت کا معیار اقتدار، وزارت، صدارت، افسری نہیں بنا رہا، عزت کا معیار محض تقوی، اللہ کا خوف، عشق رسول بنا رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے کیسا انقلاب برپا ہو، سب جھک گئے اس کردار کی بلندی کے آگے۔ اس ہمارے معاشرے میں اور اس ملک پاکستان میں تبدیلی وہ لائے گا جو خود کردار کا بلند ہوگا۔ بے شک غریب اور مظلوموں کی اور پسے ہوئے لوگوں کی آواز وہ بنے گا جو خود کردار کا بلند ہوگا، جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا۔
حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی میں اس طرح کا نصاب بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک شخص اگر وہاں سے فارغ ہو، اگر وہ افسر بنا ہوا ہے تو پھر بھی اس کو دین کا کچھ علم تو ہو. اگر وہ وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، تاجر ہے، سیاستدان ہے، جو بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو. آج اگر صدارت اور وزارت پر بیٹھنے والے لوگ ہمارے ظاہری انگلشی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے بھی واقف ہوں تو ان کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں کتنا فرق ہو. ایک بندہ اگر عدالت کے منصب پر بیٹھا ہے اور آپ کے ملکی قوانین کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے بھی واقف ہے، میں پوچھتا ہوں اس کا فیصلہ کیسا ہوگا اور صرف قانون پڑھنے والے کا فیصلہ کیسا ہوگا؟ زمین و آسمان کا فرق ہو. اسلام سے دوری جس کی وجہ سے عشق رسول کا خاتمہ، عشق رسول کی کمی کی وجہ سے کردار ہمارے ختم ہو گئے. جب کردار ختم ہو گئے تو دنیا ہماری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی. آج بھی کوئی کردار بلند کریں ہم، دنیا آپ کے قدموں میں ہو. سرکار نے فتح مکہ کے دن کسی کو نہیں مارا، کردار کی وجہ سے لوگ جھکے. اس کے بعد اسلامی سلطنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کردار کی بلندی سے پہنچی. عمر فاروق کے وہ جو چابیاں شہر کی نہیں دے رہے تھے اسرائیل، کس طرح دنیا کا واقعہ ہے کہ جی آپ کا امیر المومنین آئے، حضور خود تشریف لے گئے بنفس نویس، ایک سواری، ایک ملازم اور ایک خود، کہاں 24 لاکھ مربع میل کا حاکم اور عاجزی اور انکساری. کیونکہ تربیت تھی مصطفیٰ کی، کردار تھا مصطفیٰ کا. اور یہاں کوئی ایک یوسی کا ناظم چیئرمین بن جائے اس کا سینہ کڑا ہوا. جب تک اس طرح نہیں ہوں گے عاجزی نہیں آئے گی، رب کی فلاح بھی نہیں. متکبر فرعون کا وارث ہے، حامان کا وارث ہے، یزید کا وارث ہے، اور عاجز انسان مصطفیٰ کا وارث ہے. سبحان اللہ. جب قسطنطنیہ کے قریب سواری پہنچنے لگی نا تو جو جرنیل تھے وہاں فوج کے، وہ گھوڑا دوڑا کر پہلے آئے شہر سے پہلے آپ کو استقبال کرنے اور دیکھنے. ایک ملازم اور ایک آپ، اور اس کے ساتھ بھی آپ نے باری بنائی ہوئی تھی کہ کچھ دیر میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور تو چلے گا، کچھ دیر میں چلوں گا اور تو اوپر بیٹھے. سبحان اللہ. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، جب قسطنطنیہ میں داخلے کا وقت تھا تو غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی، امیر المومنین کی چلنے کی تھی. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جرنیل نے بھی کہا، سپہ سالار نے بھی، کہ حضور آپ اوپر تشریف رکھیں، اس کو آگے چلنے دیں، برا اثر پڑے گا. کیا کہیں گے اتنی بڑی اقوام ہے جو ہم نے قبضہ کیا کہ جن کی فوجوں نے. غلام بھی خود دستبردار ہو گیا کہ سرکار آپ اوپر تشریف رکھیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عدل نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ان تعلیمات کے خلاف ہے جو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. جس کردار کے پیکر کو ہم نے دیکھا یہ اس کی تعلیمات کے خلاف ہے. عمر کون تھا؟ بکریاں چرانے والا. آج اگر امیر المومنین بنا ہے تو اس نسبت کے صدقے. بے شک آپ نے اونٹ کی لگام ہی پکڑی، غلام کو اوپر ہی بٹھایا، اور ان عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے جب پوچھا ارد گرد کے مسلمانوں سے کہ یہ امیر المومنین آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کون سے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہیں یا نیچے آگے چل رہے ہیں؟
انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو آگے چل رہے ہیں لگام پکڑ. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یہ چابیاں ہیں شہر کی، بغیر مزاحمت کے لے جائیں عزت کے ساتھ ان کو. اللہ. ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ شخصیت یہاں آ کر قبضہ کرے گی اس ملک پر جس کا غلام اوپر سوار ہوگا اور امیر آگے چل رہا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ کردار، یہ ہے وہ شان ان لوگوں کی کہ وہی امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں بغیر کسی پہرے کے گھومتے تھے اور درختوں کے نیچے سو جاتے تھے، اور باہر سے سفیر آتے اور پوچھتے امیر المومنین سے ملنا ہے، محل کدھر ہے؟ کہتے کون سا محل، کون سا پروٹوکول، کون سے گن مین، کون سی حفاظت؟ ابھی یہیں کہیں جا رہے تھے، شاید کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر کھجور کی چھاؤں کے نیچے سو رہا. سبحان اللہ. نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی غلام ساتھ. انہوں نے پوچھا سرکار یہ کیا ہے؟ عمر فاروق نے وہ لفظ بولے جو کہ سونے کے ساتھ دکھنے والے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ کو کوئی خوف نہیں ہے آپ کو؟ کہ آپ نے کہا میں ظلم کروں گا تو مجھے کوئی مارے گا. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں. کسی کا حق کھاؤں گا تو، غریبوں کی داد رسی نہیں کروں گا تو لوگوں میں نفرت آئے گی. اگر اپنے بیٹے کو موت کی سزا سنائی، باقی کے کوڑے اس کی قبر پر. جب اس کی موت ہو گئی دوران سزا ہی، باقی کے کوڑے اس کی قبر پر، اور لوگوں نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھ کر عمر فاروق رو رہے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا سرکار خود ہی فیصلہ، خود ہی سزا دی اور خود ہی اب رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا سزا دینے والا عمر اس وقت امیر المومنین تھا، سزا پر عمل کروانے والا امیر المومنین تھا، اور اب جو قبر پر بیٹھ کے رو رہا ہے یہ باپ ہے اس بیٹے کہ انصاف کے سامنے کردار کی بلندی، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی باپ، نہ کوئی رشتہ دار. یہ ہے اسلام، یہ ہے سرکار کا کردار، وہ کردار جو انکا لعلی خلق عظیم، جس کو رب نے عظیم کہا، اور ہمیں اس کی اطاعت اور پیروی کرنے کا حکم صادر فرمایا. اور خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج ہم نے اللہ کی مدد کرنی چھوڑ دی ہے، اس لیے رب کی مدد ہمیں نہیں آ رہی. اب آپ اگر یہ سوچ لیں کہ رب کی مدد کیا، کیونکہ قرآن کے لفظ ہیں کہ ایمان والو تم میرے رب کی مدد کرو، میں رب تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدم رکھوں گا اس دنیا میں، نفس کے سامنے بھی اور کفار کے سامنے بھی. وہ آج ہم ثابت قدم اس لیے نہیں ہیں، آج رب کی مدد ہمارے شامل حال اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کے حکم کے خلاف ہم کرتے ہوئے رب کی مدد نہیں کر رہے. اور رب العزت کی مدد کیا ہے؟ رب العزت کی مدد اس کے دین کی مدد ہے، اس کے دین کی اشاعت ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، رب کی مدد کرو، رب تمہاری مدد کرے گا. اس کے دین کی مدد کرو، اس کی اشاعت میں مدد کرو. یہ اللہ کی مدد ہے، رسول اللہ کی مدد ہے. اور یاد رکھیے کہ دین کی اشاعت کے لیے سب سے پہلے اپنے کردار کی بلندی ضروری ہے. بندہ سچا ہوگا تو دوسروں کو سچائی کا درس دے گا. کوئی نمازی ہوگا تو کسی کو کہے گا نماز پڑھو. کوئی انصاف کرنے والا ہوگا تو کسی کو کہے گا انصاف کرو. تو رب کی مدد لینے کے لیے کوئی مظاہروں کی ضرورت نہیں، اسلام نافذ کرنے کے لیے کوئی جلوسوں کی ضرورت نہیں. ہر بندہ اپنے اوپر اسلام نافذ کر لے، اسلام خود بخود نافذ ہوگا. سبحان اللہ. ڈنڈا پکڑ کے معاشرہ کبھی صحیح نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنے آپ کو لوگوں کو اس کردار کی بلندی کی طرف کیا چیز ابھارتی ہے؟ کردار. وہ کردار جو سرکار نے مکے مدینے کے اندر رکھا، وہ کردار جو صحابہ نے دنیا کے آگے رکھا، جہاں فتوحات کی اسلام پھیلا، وہ کردار جو اولیاء کرام نے دنیا میں جس خطے پر بھی وہ جلوہ گر ہوئے اور بیٹھے انہوں نے لوگوں کے آگے رکھا.
آج اس کمالیے کے علاقے میں اگر حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے عزت اور تعظیم کرنے والے اور ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہے تو وہ صرف آپ کے کردار کی بلندی ہے. اور یہ کردار ایسا ہے, اور کردار کی بلندی میں سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ کردار کی بلندی میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اس بندے میں تکبر نہیں, وہ جھکا ہوا ہوگا, وہ آپ کو بھی رب کے آگے جھکائے گا, اپنے آگے نہیں جھکائے گا. وہ اپنی تعریفیں سن کر کبھی خوش نہیں ہوگا, اپنے نعرے کبھی نہیں لگوائے گا, وہ رب کی تعریف اور اس کے رسول کی تعریف کر کے ہی خوش ہوگا اور ان کی تعریف سن کے ہی خوش ہوگا. عاجزی اور انکساری ان ولیوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جس ولی کامل کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لو اس دنیا میں جو جلوہ گر ہوئے, جس صحابی کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو, اہل بیت میں سے جس شخصیت کو اٹھا کر دیکھ لو, خلفائے راشدین میں سے جس شخصیت کو اٹھا کر دیکھ لو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آپ کو شخصیت دیکھ لو, تمام کے تمام عاجز اور جھکے ہوئے. عاجزی نام کی چیز نہیں, اخلاق کی بلندی. میرا آج کا آپ کو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عشق رسول اسلام کی روح ہے, اور عشق رسول جب تک ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, رب سے مانگیں عشق رسول اور محنت کریں, کیونکہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہو جائیں, میرا آج بھی یقین ہے جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو, جو ایک بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو جب سرکار کا نام آئے تو وہ مٹ جاتا ہے. یہ رب کی طرف سے کرم ہے, کیونکہ اس نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہوا ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. آج بھی اس قوم کو, اس ملک کو, اس امت کو کوئی چیز متحد کر سکتی ہے تو ایک مصطفیٰ کریم کے نام پہ متحد کر سکتی ہے. سبحان اللہ. اور ہر قائد اگر اپنے آپ کو قائد اور لیڈر بننے کی بجائے ایک اس لیڈر کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے لیڈر بنایا ہمارا, تو یہ قوم خود بخود اس کے پیچھے چل پڑے. تو عشق رسول جب پیدا ہوگا آپ نمازی خود بخود بن جاؤ, پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ نماز ادائے مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی, کہیں معاف نہیں ہے. حضور نے پوری زندگی کہیں نماز نہیں چھوڑی, بیماری تک میں, سفر میں, جنگ میں, ہر جگہ پر. تو جب عشق رسول آئے گا تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ جو محبوب کر رہا ہے بندہ پھر وہی کرتا ہے. جب محبت آئے گی, محبت رسول پیدا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر, تو خود بخود ہم نمازی بھی بن جائیں گے, سچے بھی بن جائیں گے, روزے دار بھی بن جائیں گے, امانت دار بھی بن جائیں گے, حیادار بھی بن جائیں گے, عاجز بھی بن جائیں گے, امانت دار بھی بن جائیں گے. عشق رسول اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں محبت رسول آئے. آمین. ہم نے یہ تھوڑی سی تگ و دو کی صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر, کوئی دنوی مقصد سامنے نہیں ہے میرے اس وقت, صرف اس کے دین کی باتیں آپ تک پہنچانا. اور مجھے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے پروگرام کیا اس سے یہ پروگرام زیادہ اچھا ہے اور زیادہ لوگ. اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اگلی دفعہ جب ہم آئیں تو اپنے ساتھ اپنے اور دوست احبابوں کو بھی لائیں, کیونکہ اللہ اور رسول کی اور حق کی بات کرنی ہے. اب انشاءاللہ العزیز چند ماہ بعد دوبارہ جب پروگرام ہو تو آپ بھی تشریف لائیں, اپنے ساتھ اپنے عزیز و قارب دوستوں کو بھی دعوت دے کر لے کر آئیں, کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سنو, اس کو پکاؤ اور آگے پہنچاؤ. اور پھر آپ نے فرمایا جس نے میری بات سنی, یاد کی اور آگے پہنچائی, اللہ اس کو آباد اور شاد رکھے اور خوش رکھے. اللہ. تو جتنی باتیں میری زبان سے اللہ نے نکلوائی ہیں ان کو دل میں جگہ دیں, اس کو پکائیں, اس کو اگلے تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے
بعض دفعہ براہ راست بات سننے والے سے آگے سننے والا بڑھ جاتا ہے. آپ بات اس تک پہنچائیں, یہ ہمارا فریضہ ہے, قرآن کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. کل ہمارا گریبان قبر میں پکڑ کر پوچھا جائے گا کہ جناب 28 مارچ کو 2016 کو آپ نے یہ بات سنی, کیا آپ نے اپنا فریضہ ادا کر کے آگے کسی تک پہنچائی؟ ایک ایک عمل کا ہم نے جواب دینا ہے. رب کے آگے سرخرو ہونے کے لیے, اپنے محبوب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرخرو ہونے کے لیے, جو کچھ آپ نے سنا مجھ سے پہلے مفتی صاحب سے, آپ اس کو اچھی لگے بات تو جتنا ہو سکے اپنانے کی کوشش کریں. اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں کوئی دنیوی رنگ ہو, کوئی دنیوی فائدہ ہو, میرے کوئی دنیا کا منصب میں آپ سے کو مانگ رہا ہوں. میں محض آج ہماری جو پوری جماعت جہاں حزب الرحمان کی حاضر ہے, سجادہ نشین صاحب کی زیر سرپرستی, یہ صرف عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے رب کے حکم کی تعمیل میں ہے. اور یہی کام دربار عالیہ سے سال ہر سال سے 1940 سے بھی پہلے سے جاری ہے, اور جگہ جگہ ایک ایک دیہات میں جگہ جگہ جا کر یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. لیکن وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے. اس طرح بالکل ساتھ ہمارے ایک شہر ہے کمالیہ, ان کو بھی تو بات میں بتائیں کہ ہم کون ہیں. ہم سے مطلب میں نہیں, ہم سے مطلب کہ مسلمان کون ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے, ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں. سب کچھ ذکر میں آتا ہے. بچوں کو حلال کما کے کھلانا بھی دل کا ذکر ہی ہے. آپ جو وکیل بیٹھے ہو, کوئی دکاندار, کوئی صنعت کار, کوئی جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے, کوئی ڈاکٹر بیٹھے ہو, تو آپ جب تک حلال حاصل کر رہے ہو آپ رب کے ذکر میں مشغول ہیں. اور جو کوئی صبح گھر سے نکلے حلال روزی کمانے کی نیت سے, اسلامی تعلیمات کی روح سے, جب تک وہ گھر واپس نہیں آئے گا رب کے ذکر میں ہے, اور فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ چیزیں ہم اس سے دور چلے گئے. صرف ہم نے سمجھ لیا جی نماز پڑھ لینی, تسبیح پھیر لینی, یہ کوئی ذکر ہے رب کا. نہ, ذکر کا مطلب سر سے لے کر پاؤں تک بندہ ویسا بنے جیسے اللہ بننا پسند کرتا ہے. اور رب ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے قرآن بتاتا ہے. رب ہمیں کیسے بنانا چاہتا ہے جیسا نبی پاک کا کردار تھا. رب ہمیں کیسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے صحابہ, اہل بیت اور اولیاء کا کردار. تو بات کو آگے پہنچائیں, اپنا دینی فریضہ پورا کریں. جہاں برائی ہوتی دیکھیں, کم از کم دل میں تو کہیں غلط ہے. اور تھوڑی سی مہربانی اگر یہ قوم کر لے ہماری, جہاں برائی ہو اس کو زبان سے ہی روکنا ہم شروع کر دیں, ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. آج تک کی نوبت نہیں آئے گی, زبان سے ہی سوچنا شروع کر دیں. تو آپ لوگ جتنے تشریف لائے بہت مہربانی آپ کی, اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ جو ہماری محفل ہوگی چند ماہ بعد, یہ مختلف شہروں میں اس طرح کر کے ہم محفلیں کر رہے ہیں. لاہور میں بارہ ہوئی, اسلام آباد میں بھی ہم کر کے آئے, اور کئی جگہوں پر چیچا وطنی میں کرنے کا ہے ارادہ, یہاں دوبارہ کریں گے. مقصد دین کی اشاعت اور تبلیغ ہے, اور اس میں آپ ہماری فوج بن کر چلیں کہ ہم نے معاشرہ سنوارنا ہے. غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے رہتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. امام عالی مقام مدینہ طیبہ میں بیٹھے رہتے, یزید کو کوئی اعتراض نہیں تھا. یزید کو امام عالی مقام کی نمازوں سے چڑ نہیں تھی, روزوں سے نفرت نہیں تھی, حج سے نفرت نہیں تھی, قرآن کی تلاوتوں سے نفرت نہیں تھی. نہ یزید نے امام حسین کو نماز پڑھنے سے روکا, نہ روزہ رکھنے سے روکا, نہ حج کرنے سے روکا. امام حسین کو یزید نے صرف نہی عن المنکر, امر بالمعروف, ان دو چیزوں سے روکا. لیکن آپ نہیں رکے, آپ نے مکہ چھوڑا اور حج سے 2 دن پہلے چھوڑا. لوگوں نے کہا حج کر کے جائیں, حضور نے فرمایا کیا حج میں کروں, میں اس سے افضل کام دین کی اشاعت کروں گا.
سبحان اللہ. کیونکہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے اور امام علی مقام ایک دفعہ سے زیادہ کر چکے تھے، اس لیے یہ ان کے الفاظ ہیں. کس کے ذہن میں ایک دفعہ ہو رہا ہے کہ حج کو ختم کیا جا رہا ہے؟ نہیں، حج جس نے ایک دفعہ کر لیا دوبارہ حج کرنے کی بجائے اسی پیسے کو امت کی فلاح پر صرف کرے، اسی پیسے کو تعلیم اور تبلیغ اور اشاعت اسلام کے لیے صرف کرے، اسی پیسے کو غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے صرف کرے. ایک دفعہ فرض ادا کر لیا، چلو 2 دفعہ کر لو، 3 دفعہ. میں نے ایسے لوگ دیکھے جو 12 13 25 حج کر کے پھرتے ہیں. اللہ نے اس کو توفیق دی. کریں اللہ. میں تو خوش فہمی رکھوں گا ان کے بارے میں کہ وہ ارد گرد کے ماحول کو بھی سنوارنے کے لیے پیسہ صرف کرتے ہوں گے. آپ کے ہمسائے میں بندہ بھوکا سویا ہو، آپ حج پہ جا رہے ہیں. آپ کے ہمسائے میں غریب بندے کو کھانا نہ مل رہا ہو، اس کے سر پر غریب مسکین کے چادر کوئی نہ ہو، آپ حج پر جا رہے ہو. وہ کہے کا حج، کہے کی رب کی عبادت. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں بھوکا تھا پیاسا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. تو رب فرمائے گا الہی تو اور یہ گفتگو. رب فرمائے گا تجھے نہیں پتا میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو جا کے کھانا کھلاتا تو میں رب وہیں ہوتا. تجھے نہیں پتا میرا فلانا بندہ بے گھر تھا، بے آسرا تھا، بیمار تھا، اگر تو وہاں پہنچتا اس کی مدد کے لیے تو مجھے رب کو وہاں پاتا. یہ ہے اسلام کی روح، اس کی تعلیمات کی، جس کو ہم نے ابھارنا ہے. آپ لوگ سے میں توقع کروں گا کہ میں نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ان کو اپنے دلوں میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور خدا را ان کو آگے بات کو پہنچائیں. میری تعریف نہ کریں کہ میں نے یہ بات کی، جو آپ نے مجھ سے سنا وہ دوسروں تک پہنچائیں. اور آئندہ جب آپ کو مدعو کریں ہم تو اپنے ساتھ ایک بندہ تو کم از کم اور لائیں. اگر وہ بھی کوئی بات سن لے گا شاید ہماری بخشش ہو جائے. اللہ سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، آنا قبول فرمائے. جو ذکر اور فکر کیا گیا اس کو قبول فرمائے. جو بھی یہاں اس نیت سے آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں شامل ہوں، اللہ رب العزت انعام کے طور پر اس محفل، اس مجلس کو کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں آئندہ ایسی بے شمار ایسی اصلاحی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، توبہ اور استغفار کر سکیں، اور آئندہ صراط مستقیم پر چلنے کا ارادہ کر سکیں، اور پھر اللہ ہمیں صراط مستقیم پر مرتے دم تک ثابت قدم رکھے. آمین. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا